سب سے بڑی نعمت یہ ہے. اچھا جی، السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی ہم جس شے کو ٹچ کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی شیطان اور بہت ہی مشکل اور بہت ہی خوفناک سمجھی جاتی ہے. یہ ساری بہت ہی بری، بہت ہی شیطان، بہت ہی خوفناک سمجھی جاتی ہے، خاص طور پہ ہمارے اس انڈو پاک میں، اور صرف انڈو پاک میں ہی نہیں، عرب میں بھی اس کو اسی طرح سے سمجھا جاتا تھا. بیکاز اب میں آپ کو اس کے مطلب بتاتی ہوں. ہم بات کر رہے ہیں جی جن کی. جن کا لفظ آج ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ واٹ از جن. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے پہلے ہم مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ جن کے مطالب کے مطلب جنا جو لفظ ہے، یا جنانا یا جنا یا جنا، یہ کیا لفظ ہے اور اس کے کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے جی کہ اردو میں جو مطلب ہے، اردو میں اس کا جو مطلب ہے جی وہ ہے جی چھپنا، تاریک ہو جانا. ٹھیک ہے، تاریک ہو جانا، وہ کیا، اندھیرا چھا جانا. ٹھیک ہے، سخت اندھیرا ہو جانا. اور قبر میں رکھنا. کیوں یہ مطلب ہے قبر میں رکھنا بھی جنا کا لفظ بولا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. جب ہم رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ گیا اندھیرے میں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ اور ایک اور جو مطلب ہے وہ یہ ہے عقل کا ضائع ہو جانا، عقل کا ڈکریز ہو جانا یا فنش ہو جانا عقل کا. اور پھر بندہ کیا ہوتا ہے، پھر پاگل ہو جانا. یہ ہیں جی اردو میں اس کے مطلب. انگلش میں ہے اس کا مطلب کہ کنسیلڈ، وہی بات ہوگی نا، کنسیلڈ، کورڈ ود ڈارکنیس. اور جو فلالوجسٹ ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انٹینس اور کنفیوزنگ، انٹینس تو ڈارکنیس ہو بٹ وہ کنفیوزنگ بھی ڈارکنیس ہو. اب یہ جو آخری بات ہے کنفیوزنگ ڈارکنیس، اس میں یہ پھر جو جن مخلوق ہے وہ آتی ہے. ورنہ تو باقی کی باتیں چلیں جی، اندھیرا ہو گیا، یہ ہو گیا. اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو بتا دوں مثال کہ اندھیرا جو ہے وہ کس طرح کنفیوزنگ ہے. وہ ایسے ہے کنفیوزنگ کہ میرے گھر میں لان ہے بڑا سارا، اور اس کے ایج پہ بھی نہ درخت لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے. تو میری نواسی وہ مجھے کہتی ہے کہ نانو میں نے باہر دیکھا ہے کہ اتنے لمبے لمبے کانوں والا وہاں پہ کھڑا ہے بندہ نہیں، وہاں پہ اتنے لمبے لمبے کانوں والا کھڑا ہے کوئی. اب روزانہ تو بندہ لان کی ساری بتیاں نہیں نا آن کرتا، ایک آدھی کر دیتا ہے، ساری نہیں ہوتی. اب وہ اس میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں. تو کہتی نہیں نانو وہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا چیز ہوگی، یعنی کہ جن شن ہوگا کوئی. اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، جن بھی اپنے دوست ہیں، چلتے ہیں، کوئی نہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے. ایسے میں اس کو پکڑ کے لے آئی، میں اس کی طرف چلنا شروع ہو گئی. کہتی ہے نانو میں نہیں جا رہی وہاں. میں نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ دونوں کے اللہ تعالیٰ، آپ چلیں میرے ساتھ. میں جا کے اس کو، اور یقین کریں جب میں اپنے پیڈسٹل پہ کھڑی ہو کے میں نے دور سے دیکھا تو وہ واقعی میں ایسے لگ رہا تھا کہ اتنے لمبے لمبے کانوں والا کوئی شے وہاں کھڑی ہے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں کچھ اندھیرا تھا اور کچھ روشنی تھی، اور کسی چیزوں کے شیڈز پڑ رہے تھے جو کہ اس کو ایک فگر بنا رہے تھے. اکثر ہوتا ہے. ہاں، اس لیے میں نے آپ کو یہ مثال بیان کی ہے کہ آپ لوگ کلیئرلی سمجھیں کہ کنفیوزنگ ڈارکنیس کا کیا مطلب ہے. یہ کنفیوزنگ ڈارکنیس ہے کہ اس نے، میں نے جا کے تو میں نے کہا او ٹھہرا تو جاؤ، میں اس کے کان پکڑ کے کھینچتی ہوں، یہ کیوں کھڑا ہے یہاں. بچی تھی نا، تو میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے میری بات نانا پکڑنا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ اللہ اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. میں نے یوں ہاتھ کیا اور وہاں تک جب میرا ہاتھ پہنچا تو کہتی ہے نانا یہ کان تو نہیں لگ رہا. میں نے کہا اس لیے میری بیٹی میں آپ کو یہاں لے کے آئی ہوں تاکہ آپ کا کنفیوژن دور ہو. دس از کنفیوزنگ ڈارکنیس. ٹھیک سمجھ میں آئی؟ یہ کوئی فالتو قسم کی بات تو نہیں میں نے کی، آپ کو کنفیوزنگ ڈارکنیس کا مطلب سمجھایا. اچھا جی، اب عربک میں جو ہے، عربک میں جو اس کا مطلب ہے وہ بھی ظاہر ہے عربک سے عربک میں ہی وہ مطلب لکھتے ہیں اپنی اس میں ڈکشنری میں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تو وہ نہیں سمجھ آئے گی، اس لیے پھر میں اس کا اردو ترجمہ کر لیتی ہوں خود ہی.
تو وہ ہے جی جنہ. سطر کا تو آپ کو پتہ ہے نا, سطر پہلا تو انہوں نے سطر لکھا ہوا ہے, اور پھر لکھا ہوا ہے کہ کیوں ہم کہتے ہیں جنہ, کیوں کہتے ہیں, کیونکہ جو آنکھوں سے مخفی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا, جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہو اور ہمیں نظر نہ آتا ہو, آنکھ سے ہم اس کو دیکھ نہ سکتے ہوں, وہ ہوتا ہے جی جن. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اور کتنا اچھا وہ کیا عربک والوں نے کہ جو ماں کے پیٹ میں ایمبریو ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں, بیکاز وی کین ناٹ سی دیٹ ایمبریو ود آر نیکڈ آئی. وی کین سی اٹ مائکروسکوپ وغیرہ سے تو دیکھ سکتے ہیں, بٹ ناٹ ود آر نیکڈ آئی. دیٹس وائی وہ بھی اس کو بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے جنین کا. ٹھیک ہے جی. اور قبر کو بھی جن کہتے ہیں, قبر کو بھی, کیونکہ وہی اندھیرا ہوتا ہے اس وجہ سے. یہ سارے عربک کے مطلب ہیں. اب آپ کو مطلب تو اس کے سارے کی سمجھ آ گئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ویسے سیدھی ڈارکنیس ہے, اس کے لیے تو قرآن حکیم کی آیت بھی اور وہ بڑی مشہور بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام والی, کہ فلما جنّا علیہ اللیل, یہی وہی لفظ ہے جنہ, جب اس کے اوپر رات کا اندھیرا چھا گیا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو راہ کوکبن, تو پھر انہوں نے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہی میرا رب, میں بھی کہ یہ میرا رب ہو. ٹھیک ہے. وہ والی آیت انہوں نے مثال کے طور پہ دی ہوئی ہے جنہ کا مطلب بتانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب مطلب تو ہمیں پتہ چل گئے. اب ہم دیکھیں کہ یہ شے کیا ہے, یہ اس کی ہے یعنی کہ حیت کیا ہے. حیت اس کو نہیں آئے گا مطلب پتہ, اس کو پرسونیفائی ہم کیسے کریں گے, دس یو کین انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی ہم اس کی آپ لوگوں کو تو حیت کا مطلب پتہ ہے نا, ہم اس کو پرسونیفائی کریں. کس مطلب کہ کیا کیا چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے اس طرح کی. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ ہے جی سورہ ہجر ہے, 15 نمبر کی صورت ہے, اور اس کی 27 سے 29 تک آپ چلے جائیں, لیکن چلیں 27 ہی دیکھ لیں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا خلقنا الانسان, مطلب وہ پوری عربی میں جیسے ہے کہ ہم نے انسان کو تو صلصال سے پیدا کیا, وہ آپ سن چکے ہوئے, سن نہیں چکے ہوئے تو وہ دیکھ لو, ایوالونگ مین فرام ڈسٹ والا جو ہے نا میرا, وہ بڑا ہی انفارمیٹیو ہے, اس کو دیکھ لو گے تو بہت کچھ پتہ چل جائے گا. خیر, وہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلصال سے پیدا کیا, اور جن کو نار سموم سے پیدا کیا. وہ کیا ہے, وہ بڑی شدید ہیٹ والی جو آگ ہے نا, بڑی شدید ہیٹ ہے جس دیکھیں جب آگ جلاتے ہیں تو اگر وہ ہم لوگ جب لکڑیوں والی آگ جلاتے تھے, لکڑیوں والی کبھی جلائی ہوئی ہے آگ آپ نے؟ ہماری میں نے تو جلائی ہوئی ہے. ہاں جی, بون فائر اتنا ہوتا تھا, ایسے پتہ لگ ہی جائے گا, بچوں کو بھی لگ جائے گا کہ دیکھیں جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں سے کالا کالا دھواں نکلتا ہے, پہلے نکلتا ہے نا, جب وہ پوری طرح سے بھڑک اٹھتی ہے آگ تو وہ دھواں غائب ہو جاتا ہے. اس آگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے بغیر دھوئیں کے, یعنی کہ پوری طرح بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس سے جن کو پیدا کیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے, بتا رہا ہے انسانوں کو کہ میں نے انسان کو صلصال سے پیدا کیا, کھنکتی ہوئی مٹی سے, اور جن کو میں نے پیدا کیا ہے اس سے آگ سے, اور وہ بھی آگ بڑی تیز بھڑکتی ہوئی آگ, بڑی تیز آگ, اس سے میں نے پیدا کیا. اور ایک مارج من نار بھی ہے, وہ 55 سورہ رحمان کی 15 نمبر کی آیت ہے. تو اس 55 ہے سورہ رحمان کا نمبر, تو یاد ہی ہوگا, اور 15ویں اس کی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں مارج من نار, مارج بھی وہی شعلہ ہوتا ہے جو اٹھ کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. معراج اور یہ سارا نہیں, یہ معراج نہیں ہے لفظ, یہ بہرحال دوسرا لفظ ہے. بہرحال وہ کہ اس سے اٹھنے والی پوری جو اوپر تک جانے والی آگ ہے, اس سے ہم نے اس کو پیدا کیا جن کو. اچھا,
اب رہ گئے جی فرشتے. فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ڈفرینشیٹ کر دیا تاکہ ہم یعنی یہ بھی سمجھ لیں کہ فرشتے تو کیا فرشتوں کو جی فرشتوں کے لیے ہمیں مسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے, ان سے مروی ہے, اور 2996 نمبر ہے اس کا حدیث کا, لکھ لیں مسلم کی 2996. میرا خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل نمبر ہے اور اللہ کرے کہ یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہی ہو تاکہ وہ اچھا یہ بچہ ادھر آ گیا, میں ادھر دیکھ رہی تھی بچہ غائب ہو گیا. اچھا جی تو اس میں وہ اس لیے میرا دھیان جاتا ہے میری بہنوں کہ وہ بچہ جو ہے وہ انگریز ہے اور اس کو ذرا اردو شردو نہیں سمجھ آتی, تو میں اس کے فیس ایکسپریشن کو دیکھتی ہوں, مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اسے نہیں پتہ چلا تو پھر میں انگریزی کا لفظ بول دیتی ہوں. ہاں جی بہت اچھی بات, بہت اچھی, تھینک یو سو مچ جی. تو اچھا جی تو اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ خلے کا فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے, فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. اب ہم نار میں اور نور میں کنیکشن کوئی ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ نور اور نار میں کوئی کنیکشن کچھ نہیں یاد آیا. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انبورے کا فی النار, وہ بابرکت ہے جو تمہیں اس نار میں نظر آ رہا ہے. تو اب آپ کو وہ نور ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نور ہے, اس کے نور سے چمک اٹھے. وہ جب قیامت کا ذکر ہے تو فرشتے کناروں پہ آ جائیں گے اور زمین اس کا تو ذکر کرتے ہیں میری جان ویسے ہی نکل جاتی ہے. بہت سخت دن ہوگا, وہ بہت سخت دن ہوگا, قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا. لیکن خیر اس میں یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی. یہ میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ نور کا کیا, لیکن وہ بہرحال قیامت کا ذکر جو ہے وہ خوفزدہ اس سے ہونا چاہیے, اور خوفزدہ نہیں ہوں گے, ہمارے دل نرم نہیں ہوں گے, ان میں احساس نہیں آئے گا, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے اعمال کوئی سیدھے ہو سکتے ہیں. آئی ایم سوری جی, میں اس طرح تھوڑا وہ ہو گئی تھی. تو یہ ہے جی فرشتے, وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے پیدا ہوئے ہیں, جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتے ہیں نا ہم نور السماوات والارض, اللہ ہو نور السماوات والارض. پتہ ہے نا یہ والی سورہ نور میں ہے یہ, ہے نا, بہت بڑی وہ ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری چیز ہے. اس کو خیر علیحدہ رکھیں کیونکہ وہ ادھر اس میں نہیں, لیکن یہ کنیکشن میں نے کہا نور کا اور نار کا کنیکشن دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ بیچارہ آدم بیچارہ سلسال سے پیدا ہوا, اور جن جو ہیں وہ نار سے پیدا ہوئے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور ہے, اور اس کا آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ دونوں ایک ہی لفظ سے ہیں, دونوں کا روٹ ورڈ نور اور نار کا روٹ ورڈ ایک ہے. بڑی حیرت کی بات ہے نا. تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا کنیکشن دیکھیں. تو یہ بیچارہ جو ہے انسان, یہ سلسال سے پیدا ہوا ہے, وہ نار سے پیدا ہوا ہے, جن, ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس کس چیز سے وہ پیدا ہوئے ہوئے ہیں. باقی یہ پودے, یہ کیڑے, یہ انسیکٹس, یہ برڈز, یہ ان کے لیے ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت, ٹھیک ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں, وہ ان کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ فلاں چیز سے پیدا ہوا, فلاں سے پیدا ہوا. باقی یہ کہ سب کے اندر واٹر کانٹینٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, کہ کلا شین ہے. ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہوا ہے, یعنی پانی اس کا ایک مین کمپوننٹ ہے. یہ تو علیحدہ بات ہے, اب اس کے بیچ میں ہم نہیں جاتے, ہم جن کے اوپر ہی رہتے ہیں. جن ویسے ہی چمڑا رہتا ہے, بڑی دیر چمڑا رہے گا. اچھا جی, اب یہ جن جو ہے اس کے لیے یہ جو کہانیاں مشہور ہیں ادھر ہمارے اس میں بھی اور عرب میں بھی اور امریکہ میں بھی بیٹی,
امریکہ میں بھی کوئی ہے ڈیمن، اور کیا کیا نام ہے ان کے، او پتہ نہیں کیا کیا، ہیلوئن بھی مناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال وہ تو کافی آگے ہیں اس معاملے میں. مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت پڑھے لکھے ہیں تو وہ اس سے بری ہیں، وہ بھی جن کو کرتے بھی ہیں، اور میرا خیال ہے جن کی پوجا شوجا بھی شروع کر دی ہوئی ہے وہ تو اس حد تک چلے گئے ہیں، لیکن کرتے تھے، پہلے بھی کرتے تھے. اب وہ کیسے تھے، یہاں کی بات تو میں بعد میں بتاؤں گی. جو عرب تھا نا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ سفر تو بہت کرتے تھے نا، کیونکہ ان کا ٹریڈ تھا، ان کا جو مین پروفیشن تھا نا، پیشہ جو ان کا تھا سب سے بڑا، وہ تجارت تھا، ٹریڈنگ. تو ٹریڈنگ کے لیے تو سفر بہت کرنے پڑتے ہیں. تو وہ لوگ جب نکلتے تھے اپنے گھروں سے اور پھر کسی ایسی جگہ پہ جاتے تھے جو ویران سی ہوتی تھی، تو جا کے وہاں کہتے تھے جنوں کے سردار ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. پناہ تو اللہ کی ہونی چاہیے نا، لیکن وہ کہتے تھے یعوذونا، سوری وہ یعنی یہ قرآن کا لفظ بول رہی ہوں، وہ یعنی اس کے یعوذونا کا تو مطلب پتہ ہے نا، پناہ مانگتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ حضرت جن آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، ہمارے ساتھ کوئی یعنی کہ ہینکی پینکی نہ ہو یہاں پہ، تو ہم جب صبح کو چلے جائیں گے تو تب تک آپ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں. جیسے آپ انٹری آپ کی ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں، آپ کو ویزا ملتا ہے، تو وہ ویزا آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہماری کنٹری میں محفوظ رہیں گے جتنی دیر آپ وزٹ کر رہے ہیں، یا جتنی دیر تو آپ یہاں پہ محفوظ. تو وہ گویا کہ ان سے ویزے کے طور پہ ان کی پناہ مانگتے تھے، جنوں کی. اللہ کی پناہ کی. یہ آپ کو حیرت ہو رہی ہے اس پہ؟ میں اس کی آپ کو آیت بتا دیتی ہوں جی. مجھے سب کی آنکھوں میں حیرت نظر آئی ہے، تو میں آپ کو جنوں کی پناہ. ہاں جی، یہ دیکھیں 72 کی 6th آیت ہے. 72 کی تو خیر آپ شروع سے ہی ہو جائیں گے، شروع سورہ جن ہے یہ. تو یہ اس میں اچھا، جب وہ پناہ مانگتے تھے نا جنوں سے کہ بھئی ہم یعنی آپ کو انداتا مائی باپ آپ ہمیں پناہ دے دیں، تو وہ جن کہتے تھے اوے ہم دیکھا ہم انسانوں سے پہلے ہی ان کی شروع سے لے کے اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، جن شیطان کی وجہ سے ان کی شرارت تو ہے نا انسانوں کے ساتھ، تو وہ پھر بڑے خوش ہوتے تھے، ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی تھی. یہ آیت کا ترجمہ بول رہی ہوں کہ جب وہ ان کو جنوں کی پناہ مانگتے تھے نا، تو وہ ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی تھی کہ جی ہم تو کوئی بہت بڑی شے ہیں، یہ دیکھو جس انسان کو اللہ نے ہم سے تعظیمی سجدہ کروایا تھا، یہ اب ہم سے پناہ مانگ رہا ہے، تو وہ تو پھول جائیں گے نا، خوش ہو جائیں. یہ وہاں پہ یعنی آپ کو میں نے بتایا کہ اس حد تک تھا وہاں پہ. اور بہت سی باتیں ابھی سورہ جن میں پڑھوں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا جی، اور کیا ہوتا تھا، ہاں، اور کیا اتنی بری بات اور اتنی غلط بات، یہ 37 کی 158 آیت ہے جی، لکھ لیں. اس میں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ رشتہ، نسب کا تو مطلب پتہ ہے نا، یعنی ریلیشن شپ، وہ جو بڑا والا ہوتا ہے، یعنی جس سے رشتہ داری قائم ہوتی ہے، جس سے اولاد ہوتی ہے، وہ اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ بناتے تھے، نسبی رشتہ. کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ساتھ، یعنی جننیوں کے جو فیمیلز ہیں ان کے ساتھ کپلیٹ کر کے اور فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ بیٹیاں اللہ کی. یہ کہتے تھے وہ. کتنی غلط بات. یہ آیت ہے، میں نہیں کہہ رہی، میں نے آپ کو آیت کا نمبر بتایا. حالانکہ جن جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ انہیں بھی اسی طرح سے حاضری دینی پڑے گی قیامت والے دن، جیسے کہ یعنی اللہ کا تو کوئی ایسا رشتہ نہیں. وہ ان کو کہتے تھے نا فرشتوں کو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ جنوں کے ساتھ اللہ کا نسبی رشتہ بنا کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. عجیب لگ رہا ہے نا آپ کو؟ جب آپ آیتیں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ تو بات لکھی ہوئی ہے قرآن میں، یہ تو غلط نہیں ہو سکتی. اس حد تک تھے عرب. اب یہاں پہ جو ہے انڈو پاک میں یا اور دنیا کے اندر، ایشیا میں، میرا خیال ہے یہ سارے جتنے بھی یہ کوریا شوریا سب ہیں، فار ایسٹ بھی، ادھر بھی میرا خیال ہے اسی قسم کا چکر ہوگا. بہرحال مجھے وہاں کا نہیں پتہ، اپنے انڈو پاک کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے جی، وہ جن چمڑ گیا، وہ جن ہے فلانی چیز، وہ جن ہے جی، وہ فلانا ہے، رات کو آتا ہے
واش روم میں ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے. وہ بھائی نہیں ایسی کوئی بات، واش روم میں جن نہیں ہوتے. ہاں البتہ یہ بات ضرور تھی کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ ہڈی ہمارے کھانے میں ہوتی ہے نا، ہڈیاں گوشت کے ساتھ، تو وہ جو ہڈی ہے اس کو دور چلی جائے گی بات، شاید آپ کو سمجھ آئے گی. بہرحال اس کو یوز نہ کیا کرو اپنے کسی بھی غلط کام کے لیے، یعنی کہ اس کو ناپاک نہ کر دیا کرو ہڈی کو، کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. ہڈیاں ان کی ڈائٹ ہے جنوں کی، ٹھیک ہے. یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے. جی کوڑے میں تو پھینکے کوئی بات نہیں، جسٹ ڈونٹ، ان کو ناپاک مت کریں. یہ دیکھیں یہ اسی لیے میں پھر یہ اس کو ناپاک نہ کریں. بٹ وہ جو پوٹیاں وغیرہ کر کے اور پوٹی کو پہنچنے کے لیے، اس زمانے میں ٹیشو تو نہیں ہوتے تھے نا، اب کتنے چلے گئے ہو. اسی لیے میں نے کہا تھا بس اتنا سمجھ لیں کہ اس ہڈیوں کو ناپاک مت کریں، ناپاک نہ کریں. ناپاک کیسے، وہ کیسے تم نے پوچھ لیا، اب سمجھ آ گیا. وہ ناپاک نہیں، وہ کڑی مجھے سمجھ نہیں آئی ہوگی، تانوں آ گئی ہوگی. بہرحال وہ یعنی کہ ان کو ناپاک نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں. تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں. اب قرآن حکیم میں میرا خیال ہے کتنی ہی دفعہ یا معاشر الجن والانس، یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں، جنوں اور انسانوں کے گروہ، بہت دفعہ یہ ایڈریس کیا ہوا ہے نا قرآن حکیم میں. یعنی کہ وہ ہماری ہی طرح کی مخلوق ہے، ہماری ہی طرح کی وہ مخلوق ہیں. وہ کوئی جیسے بکری جو سینگ والی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے، وہ آپ کو سینگ مار دے گی. جو بیچاری ڈوسائل سی ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی. ایسے ہی ایگزیکٹلی ایسے ہی ادھر جنوں میں ہوتے ہیں. وہ آپ کو سورہ جن میں ساری، میں نے کہا میں اب اس کو اتنی بڑی لمبی کو لکھوں کیا، قرآن مجید لے جاتی ہوں، اس میں سے میں ٹرانسلیشن کر دوں. اچھا جی، اب اور کیا ہوا کہ اور کیا کیا ہوتا ہے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے 7 کی 179 آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت سے انسان، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی شے ہے. لقد علمت الجن محضرون، یہ اس آیت میں نہیں، یہ پچھلی والی میں ہے کہ ان جنوں کو پتہ ہے کہ ہمیں بھی حاضری دینی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. اکاؤنٹیبلٹی ہماری بھی ہونی ہے، جنوں کی بھی ہونی ہے. اس لیے اگر وہ کوئی الٹا کام کر رہے ہوں گے تو انہیں بھی جواب دینا پڑے گا وہاں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ اس کی 7 کی 179 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بہت سے انسان اور جن جو پھیلائے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، وہ جہنم کے لیے ہیں. یعنی انہوں نے الٹے کام کرنے ہیں. انسانوں نے ساتھ ہی انسانوں کو رکھا، یہ نہیں کہ خالی جن ہی برے کام کریں گے، انسان بھی ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں جو جہنم والے کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا تم بھی داخل ہو جاؤ، جیسے انسانوں کو میں داخل کر رہا ہوں تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. اچھا جی، اور کیا ہے جی بات کہ ایک آیت ہے اور مجھے بڑا اس سے وہ ہوا تھا کہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. وہ یہ ہے جی کہ انسان 6 کی 128 آیت ہے، 6 کی 128 ہے آیت. اور ہاں جی، وہ کیا ہے جی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے ایک دوسرے سے بڑے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں. انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تم نے ایک دوسرے سے بڑے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں. تو وہ کہیں گے ہاں جی ہم نے بڑے فائدے اٹھائے ہوئے. اب انسانوں نے جنوں سے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ کبھی سوچا کہ انسان جنوں سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی دماغ میں نہیں آئی بات. یہ جتنا جادو ہے سارے کا سارا جنوں کی مدد سے ہوتا ہے. یہ انسان جنوں کی مدد لیتے ہیں. اریبا are you getting it؟ ہاں، کہ وہ انسان مدد لیتے ہیں جنوں سے. وہ جادو نہیں ہو سکتا سوائے جنوں کی مدد کے. ٹھیک ہے جی.
تو اس کے لیے بھی ہم جادو کے اوپر بھی پورا ایک وہ کریں گے تبھی کچھ سمجھ میں آئے گی. لیکن یہاں آپ یہ سوچ لیں کہ جادو کے لیے انسان جنوں کی مدد لیتے ہیں, کسی اچھے کام کے لیے نہیں لیتے. اچھے کام کے لیے بھی شاید کوئی لیتا ہو, کوئی اگر اللہ کا نیک بندہ ہو, اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن جو سب سے زیادہ مدد لیتے ہیں جنوں سے وہ لیتے ہیں انسان, وہ لیتے ہیں جو جادو کرتے ہیں, جو الٹے پلٹے یہ ساری دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے, یہ قدموں میں آپ کے اور فلانا, یہ وہ ساری بک وہ سب جنوں سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لیتے ہیں مدد جنوں سے. اور جن انسانوں سے کیا مدد لیتے ہیں؟ جن دیکھیں, آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ شیطان جن تھا. اللہ نے بتایا نا کل پرسوں کے لیکچر میں آپ نے سنا کہ شیطان جو تھا وہ ابلیس جو تھا اس نے انکار کیا. وہ کانا من الجن ففسق عن ربہ, وہ جنوں میں سے تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آگ سے پیدا کیا ہوا تھا, لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی, اس کے حکم سے نکل بھاگا, اس لیے ابلیس بنا. یہ تو یاد ہے نا آپ لوگوں کو. تو وہ جو ہے وہ کیا میں بتا رہی تھی کہ ہاں جی, کیونکہ وہ ان کا بڑا ہے, جیسے آباء و اجداد ہوتے ہیں نا, وہ ان کا دادا لکڑ دادا کچھ تو ہوگا نا, وہ والا شیطان. اس لیے یہ جو جن ہیں وہ انسان جنوں سے یہ مدد لیتے ہیں. اور شیطان جو ہیں, یہ جن جو ہیں وہ کیا ان کے لیے کیا ہیلپ فل ہے چیز کہ جتنے ہمارے اڈے چڑھ جائیں گے ہم ہمارے گروہ میں شامل ہو جائیں گے. وہ اپنا گروپ بناتے ہیں, اس سے بڑا کرتے ہیں, اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنی جماعت کو, کہ جتنے ہمارے پیچھے لگ جائیں گے نا جنوں کے, ہمارے پیچھے جتنے لگ جائیں گے انسان جنوں کے پیچھے لگ جائیں گے, یعنی شیطانوں کے پیچھے, شیطان اور جن ایک ہی چیز, تو وہ جو ہے ہمارا گروپ بڑھے گا. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر گروپ یہ چاہتا ہے کہ میرے گروپ میں زیادہ لوگ آئیں, ہے نا. تو یہ وہ انسانوں سے جو ہیلپ لیتے ہیں جن, وہ یہ ہیلپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور کیا ہے جی, اور ہاں ایک جو آیت ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں, پھر اس کے بعد ہم سورہ جن پڑھیں گے. وہ یہ ہوا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوینٹ سے پہلے, رسالت ملنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو جن ہوتے تھے یہ جاتے تھے اوپر, ان کی اپروچ جو ہے وہ کافی اوپر تک ہوتی تھی, بادل اور اس طرح کی, مطلب کافی اوپر تک ہوتی تھی, پہلے آسمان تک تو پہنچ ہی جاتے تھے. تو وہاں پہ یہ بھی گپ نہیں مارنے لگی, یہ گپ نہیں ہے, اس کی میں آپ کو وہ بتا دوں گی. اس کی 3859 ہے جی بخاری کی, اور 449 ہے مسلم کی حدیثیں. تو اس میں آپ یہ ان کے مطابق میں بات کر رہی ہوں, ایسے گپ شپ نہیں ماری. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ چلے جاتے تھے اوپر, اور کیا ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی آرڈر دیتا تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ آرڈر لے کے تو جس فرشتے تک پہنچانا تھا تو وہ دوسرے فرشتے تک پہنچاتا تھا. تو وہ آپس میں بات کرتے تھے کچھ, تو یہ جو وہاں جا کے چپ کر کے کان لگا کے سن لیتے تھے, یہ جو جن ہوتے تھے یہ وہاں جا کے کان لگا کے سن لیتے تھے, اور سن کے آتے تھے. اور یہ جو فور ٹیلر اور یہ سارے نہیں ہوتے نجومی اور یہ اس ٹائپ کے لوگ انسان, یہ آ کے ان کو کاہن کہتے ہیں, ہمارے عربک میں کاہن کہتے ہیں, یا نجومی شاید کہتے ہیں. فور ٹیلر جو ہوتے ہیں جو قسمت کے حال بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے آج کل تو اس پہ بھی بڑے بتا رہے ہوتے ہیں قسمت کے حال اور ستاروں کی چال, اور اللہ معاف کرے. بہرحال جی وہ جو تھے وہ آ کے ان سے ان کی دوستی ہوتی تھی. وہ جو کاہن ہوتے تھے جنوں کی, وہ جنوں وہاں سے سن کے آتے تھے, آدھی بات سنی ہے, پوری بات سن لی ہے, جو کچھ بھی سنا گیا آ کے تو ان کو بتاتے تھے. اپنے وہ جو دوست ہوتے تھے نا انسانوں کے بیچ میں, ان کے جو دوست ہوتے ان کے کان میں آ کے ڈال دیتے تھے, تو پھر وہ ان کو جا کے ٹھیک ہے جی ان کو آ کے بتاتے تھے. اور پھر وہ 100 جھوٹ ملا کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ 100 جھوٹ اس بات کے اندر ملا کے پھر یہ نجومی اپنی پھل جھڑیاں
چھوڑنے بیٹھ جاتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی ہے یہ بات؟ اچھا, اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن اترنا شروع ہوا تو یہ جن تو ایز یوزل اوپر جاتے تھے اور جا کے تو وہ سننے کی کوشش کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ جب وہ سننے کے لیے جاتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک گائیڈڈ میزائل ان کے پیچھے لگ جاتا تھا. جنوں کے پیچھے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گائیڈڈ میزائل, پکی بات. گائیڈڈ میزائل کیا؟ ایک ستارہ جو ہمیں نظر آتے ہیں نا کئی دفعہ ایسے لکیر بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وہ آ کے ان کو لگتا تھا اور ان کے پیچھے گائیڈڈ میزائل ایسے کہ ان کو جب تک مارے گا نہیں اس کو چھوڑے گا نہیں, ان کو بھسم کر کے وہ اس کی جو آگ ہوتی تھی اس ستارے کے وہ اس کو ختم کر دیتی تھی. تو جب یہ ہوا تو شنیرا یو مسٹ کم بائی. تو جب یہ ہوا تو جنات نے کہا کیا مسئلہ ہوا ہے بھائی, یہ ہم تو اچھے بھلے جاتے تھے اور ساری باتیں سن کے آ جاتے تھے, اب یہ کیا ہوا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے گائیڈڈ میزائل لگ جاتا ہے. تو واٹ ہیز ہیپنڈ, کیا کوئی چینج آیا ہے دنیا کے اندر کہ یہ سسٹم چینج ہو گیا, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ایک سسٹم چل رہا ہو اس میں تھوڑا سا چینج لگے تو آپ کہتے ہیں کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ, گورنمنٹ نے کوئی قانون پاس کر دیا ہے, ایسا ہی ہے نا. اسی طرح انہوں نے سمجھا کہ بھئی کوئی کیا ہوا ہے. جنہوں نے کہا بھی پھیلو دنیا میں دیکھو کیا ہوا ہے, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی ہمارے پیچھے گائیڈڈ میزائل لگا دیتا ہے. تو کیا ہوا ہے؟ اب بھی آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں, وہ ہمارے ہم بھیج رہے تھے یہ جو بھی کوئی اپنے اسپوٹنک اور کیا کیا بھیجتے ہیں, تو ان کے پیچھے اگر کوئی گائیڈڈ میزائل لگ جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ بھی کون سا ملک ہے اتنا تیز ہو گیا جو ہے نا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے بھائی دنیا میں, جا کے دیکھو. سارے پھر دنیا میں پھیل گئے اور جب پھیل گئے اور پھیل کے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے, تو پتہ انہیں یہ چلا کہ ایک قرآن نازل ہونے لگ گیا ہے دنیا کے اندر. یہ چینج آیا ہے کہ اس کتاب کے بعد, موسیٰ کی کتاب کے بعد ایک اور کتاب نازل ہوئی ہے, تو جو کہ اس طرح سے. اب یہ سورہ جن بھی اگر ہم نے پڑھی تو پھر تو ہم ول گیٹ ویری لیٹ. اور باتیں بتا دیتی ہوں, سورہ جن کل کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. اس طرح تو پھر ابھی 32 منٹس ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں ٹاپک ہی ایسا ہوتا ہے کہ آئی کین ناٹ اومٹ اینی تھنگ. میں اب یہ بات چھوڑ دیتی بیچ میں سے, نہیں چھوڑ سکتی نا, اتنی امپورٹنٹ بات. اچھا جی, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ان جنوں سے انسانوں نے کیا کیا فائدے لیے ہوئے. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھی وہ گائیڈڈ میزائل کیا لگ جاتا تھا, کیوں لگ جاتا تھا. اس کی ایکسپلینیشن کل انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گی. ہم اس کو آج یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اور بات دیکھتے ہیں کہ جنوں سے کس کس نے کیا کیا کام لیا ہوا ہے. ایک تو وہ بری بتایا نا آپ کو کہ وہ جو کاہن ہوتے ہیں اور وہ جو الٹے پلٹے جادوگر ہوتے ہیں وہ ان سے کام لیتے ہیں جنوں سے, کیونکہ یہ نظر نہیں آتے. اب الٹا پلٹا کوئی چیز آپ کے گھر کے آگے پھینک جائیں گے, آپ کے گھر میں پھینک جائیں گے, تو عام طور پہ ہوتا ہے نا. تو وہ کون کر سکتا ہے؟ تالے لگے ہوئے گھر کے اندر, ساری طرف سے گیٹ بند, یہ وہ, تو وہ کدھر سے آ گیا آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز ایسی الٹی پلٹی. تو وہ یہ جن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انویزیبل ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں چلتا, اور یہ اپنی اس کو چینج کر لیتے ہیں, یعنی کیونکہ یہ آگ کے بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو شرنک کر سکتے ہیں, تو وہ شرنک کر کے کسی چھوٹی سی چیز میں سے بھی آ جائیں گے اندر یا کچھ ہوگا. بہرحال یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے, اس کو چھوڑیں, یہ جادو کے اندر ہم کریں گے. یہاں کیا ہے, اب ان جنوں کو کسی نے ان سے کوئی اچھے کام لیے ہوئے ہیں دنیا کے اندر؟ کوئی اچھے کام لیے ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں لیے ہوئے. جی اچھے ہوتے ہیں, وہ اچھے آپ نہیں ہوتے, ان کو قابو کر کے لیا ہوا ہے. دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے لیا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام کے انڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جنوں کو کر دیا تھا, ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آ رہی؟
سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر تھے، یہ ان کا یعنی ایک طرح سے بنو اسرائیل کا زینت پیریڈ تھا سلیمان علیہ السلام کا ٹائم جو تھا، ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا جی کہ وہ کیا کیا کام لیتے تھے ان سے وہ بڑے بڑے بنواتے تھے چیزیں. یہ ہے جی 34 کی 12 اور 13 آیات، آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سارا کچھ ہی سمجھ آ جائے گا کہ کیسے کیا اچھے کام کون سے لیتے تھے اور کون انسان لے سکا ان سے آج تک اچھے کام. وہ سلیمان علیہ السلام تھے. ان کے لیے یہ من الجن من یعمل بین یدیہ باذن رب، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے حکم سے یہ جن جو ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے. کیا کام کرتے تھے؟ بڑے بڑے وہ ان کے زمانے میں نا یہ جو پورٹریٹس ہوتی ہیں، پورٹریٹس ہاتھ سے نہیں بنی ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں بچے تم، جو پرسونیفائی کر کے بت تقریباً سمجھ لیں، اس قسم کے وہ ان کے لیے بناتے تھے. اس زمانے میں یہ تھا. بڑی بڑی بلڈنگز ان کے لیے کھڑی کر دیتے تھے بہت جلدی. جن یہ کام لیتے تھے ان سے. اور کیا کرتے تھے وہ سلیمان علیہ السلام کا پیریڈ میں نے بتایا آپ کو زینت پیریڈ تھا. اس قدر کھانا بنتا تھا ان کے وہاں پہ، ان کے کورٹیئرز کے لیے، ان کی پبلک کے لیے، عوام کے لیے، کہ وہ چٹانوں سے، بڑے بڑے جو چٹانیں ہوتی ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، ان کو کھود کھود کے ان کی بڑی بڑی دیگیں بنا دیتے تھے. دیگیں پتہ ہے نا، وہ تو اتنی سی ہوتی ہے تانبے کی، اور وہ لیکن وہ اتنی بڑی بڑی بنا دیتے تھے. ان کو کھود کھود کے پتھروں کو توڑ کے بیچ میں ان کو پلین کر کے اس کی دیگ بنا دیتے تھے پتھر کی. آج کل وہ ہماری جس میں ہم پرانے زمانے میں ایسے ایسے کر کے کوٹتے تھے، آج کل تو گرائنڈر شرائنڈر آ گئے ہیں نا، تو دوری جس میں ایسے ایسے کوٹتے تھے، وہ پتھر کی ہوتی تھی نا. اس طرح سے وہ بڑی بڑی پتھر کی کے پاٹس بنا دیتے تھے، کوکنگ پاٹس. اور وہ ایک ہی جگہ، وہ تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی جگہ پڑے رہیں گے، وہ تو چٹان کے بنے ہوئے ہیں، پہاڑ سے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، تو وہ ایک ہی جگہ پڑے رہتے تھے اور ان میں کھانے بنتے تھے. وہ بناتے تھے یہ ان کے لیے قدور راسیات. وہاں آپ جب پڑھیں گے نا، وہی میں نے جو آیتیں آپ کو بتائیں گی اس میں آپ کو نظر آ جائے گا. اور کیا کرتے تھے؟ اور ان کے لیے سمندروں کے اندر ڈائیو کرتے تھے اور جا کے وہاں سے قیمتی پتھر، یہ پرل اور اس طرح کے قیمتی پتھر ان کے لیے غوطہ مار کے لے کے آتے تھے یہ جن. اچھا جی، اور کیا کرتے تھے یہ جی؟ یہ ہے 21 کی 82 آیت، جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے اس کے لیے. اور ایک جو ہے اس میں دونوں چیزیں بتا دی ہیں، وہ 38 کی 37 آیت ہے. وہ یہ ہے کہ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. وہ آرکیٹیکٹ تھے، ان کے لیے آرکیٹیکچر کا سارا کام کرتے تھے، اور ان کے لیے غوطے لگاتے تھے. جا کے مچھلیاں چاہیے ان کو کھانے کے لیے تو وہ لاتے تھے، پرل چاہیے پہننے کے لیے، قیمتی پتھر. سمندر کے نیچے بہت خزانے، تو وہ ان کے لیے خزانے اکٹھے کر کے لاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جب یہ اب جی صبح کیا رات کو سوئے ہیں تو صبح اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہے. وہ بھائی یہ کس نے کی ہے؟ پبلک پوچھے یہ جنہوں نے کی ہے جی. اچھا، یہ اتنی زیادہ یہ موتی اور یہ وغیرہ ہماری مارکیٹ میں اتنے زیادہ آ گئے، یہ کدھر سے آ گئے؟ پرل وغیرہ اور جیولی کے لیے سارے چیزیں وغیرہ. تو جی یہ جن جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے جن جو ہیں وہ غوطے لگاتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں. اب کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ تو بہت ہی کوئی پاورفل چیز ہے. انسانوں نے کیا سمجھنا، سلیمان علیہ السلام تو ان سے اچھے کام لے رہے تھے نا، تو لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ جن جو ہیں یہ کوئی غیب کا بھی علم شاید انہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اور آپ جب پڑھیں گے تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو شرارت کرتا تھا نا جن، جو حکم نہیں مانتا تھا سلیمان علیہ السلام کا، اسے وہ چینز کے ساتھ باندھ دیتے تھے، سزا دیتے تھے. ٹھیک ہے. دے ور چینج، اینڈ دس از آلسو آیتوں میں آپ کو ملے گا اگر آپ پڑھیں گے.
تو وہ آیتوں میں اس کو نا سنگ میل سے ملتا ہے وہ محمد ارشد کیا نام، میں نے کیا بتایا تھا آپ کو نام، اسد، محمد اسد کا قرآن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، میسج آف قرآن، انگلش میں ہے ٹرانسلیشن، اس میں بہت 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 اچھا ہے، لیکن کسی جگہ وہ تھوڑا وہ ہائپر انٹلیکچوئل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے بات، بندہ یہودی تھا وہ پہلے اور پھر مسلمان ہو گیا تو اس نے ٹرانسلیشن، لیکن اس کی ٹرانسلیشن انگلش کی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، کہیں کہیں وہ ہائپر انٹلیکچوئل بننے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پہ تھوڑا آپ لوگ خود ہی پتہ چل جاتے ہیں، جب قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے بندہ تو سمجھ آ جاتی ہے، تو لیکن وہ بہت اچھا ہے۔ یوسف علی کا بھی بہت اچھا ہے، عبداللہ یوسف علی یہ انڈیا کے تھے، ان کا بھی انگلش کا بہت اچھا ہے، وہ لے لیں اس کے لیے۔ علی بکر، محمد اسد، میسج آف قرآن، میسج آف قرآن۔ اور یہ یوسف علی کا تو عبداللہ یوسف علی جو ہیں ان کا تو انہوں نے اس کا نام کوئی نہیں، انہوں نے قرآن حکیم ہی رکھا ہوا ہے نام، انگلش میں اگر آپ کو چاہیے، اردو میں تو آپ کو بہت سارے پتہ ہی ہوں گے۔ اچھا جی، تو وہ کیا ہوا کہ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی پاورفل جو چیز ہے اس کو تو پھر غیب کا بھی علم ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے انسان ہیومن مائنڈ جو ہے نا وہ پرورشن کی طرف زیادہ جلدی سے چلا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، تو انہوں کی یہ سمجھ آئی کہ یہ اتنی پاورفل چیز ہے، یہ راتوں رات اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے، راتوں رات یہ ہمارے مارکیٹ میں اتنے پرل اور اتنے یہ سارے آگے ہیں، یہ لے کے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی پاورفل چیز ہے، یہ تو غیب بھی جانتے ہوں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت ایک بتائی ہوئی ہے 34 کی 14 ہے جی، آیت 34 کی 14 آیت ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جب اب کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام اور بھی نیک لوگ بہت 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 لمبے سجدے کرتے ہوتے تھے اور رکوع، بڑے بڑے لمبے سجدے اور رکوع کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام، وہ سوٹی ہوتی ہے نا، عصا جسے کہتے ہیں، وہ جس پہ چلتے ہیں لوگ، جس پہ آنٹی چل کے آتی ہیں، اس طرح کا، ہاں یہ بھی آنٹی یہ بھی چل کے آتی، تو اس کو عصا کہتے ہیں عربک میں۔ تو وہ اپنے عصا کے اوپر لین کیا ہوا تھا انہوں نے، یوں کر کے، تو بڑی دیر لین کیا ہوا تھا، بڑی دیر لین کیے رہا، لوگوں نے یہی سمجھا کہ بھئی رکوع کر رہے ہیں، جو ان کے ارد گرد تھے، جو جن تھے، انہیں بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں یہ پتا چلا، جنوں کو بھی نہیں پتا چلا، کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ لین نہیں کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ اب ہوا کیا، وہ لکڑی کا تھا نا عصا، وہ جو ان کا جس کے اوپر انہوں نے لین کیا ہوا تھا وہ لکڑی کا تھا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹرمائٹ کو کہا کہ تم جاؤ اور ان کے عصا کو اس طرح ہاریزونٹلی کھا جاؤ، ایک جگہ سے بھی ہاریزونٹلی کھا جاؤ، دوسری جگہ سے بھی ہاریزونٹلی کھا جاؤ۔ یہ ادھر کرنے میں زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات۔ یہ دیکھیں، جیسے یہ ہے نا، یہ ہے نا، اس کو اگر یہاں سے بھی ہاریزونٹلی کھا لے ٹرمائٹ کین ڈو اٹ، ادھر سے بھی ہاریزونٹلی کھا لے تو کیا ہوگا، اٹ ول بریک، اینڈ دا مین اوپر جو اس کے لین کر رہا ہے، جس نے اس کا سہارا پکڑا ہوا ہے، وہ کیا ہوگا، یہاں سے ٹوٹے گا، یہاں سے ٹوٹے گا، اٹھا کر کے نیچے گرے گا، ایسے ہی ہوگا۔ وہ جناب سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے، جب ٹرمائٹ نے اپنا کام کر لیا، اس کو کھا لیا، تو اپنے سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے زمین پہ الٹے ہو کے۔ وہ لوگوں کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی موت کے اوپر سلیمان اتنا گرینڈر تھا، اس کا اتنا بڑا وہ بادشاہ تھا، جن اس کے قبضے میں تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ مر گیا ہوا تھا، وہ جو لین کر رہا تھا وہ مر گیا ہوا تھا، جب اس کی سپورٹ ہٹ گئی وہ نیچے گر گیا۔ تو اس وقت جنہوں نے کہا کہ اگر کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو ہمیں جن کو سزا ملی ہوئی تھی، جو چینڈ تھے، انہوں نے کہا کہ کاش ہم غیب کو جانتے ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ فوت ہو چکے ہوئے، ہم اپنی چینز توڑ کے آزاد ہو جاتے۔ تو یہ آیت ہے، یہ آیت کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، میں نے ریفرنس دے دیا، کائنڈلی دیکھا کرو جا کے آیات کو، آپ کی جو شکلوں کے اوپر وہ حیرت ہوتی ہے نا، وہ آیتیں دیکھ کے دور ہوگی، سچی بات ہے، مجھے پتہ چلتا ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کدھر سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں،
اور بھائی میں کہتی ہوں میں تو قرآن کے علاوہ اللہ میرے منہ سے کچھ بھی نہ نکلوائے، یا حدیث ہو یا قرآن ہو، تو یہ میں سارا بالکل ایگزیکٹ آیتیں بتاتی ہوں آپ کو، اور کیا چاہیے نا. تو یو گو ٹو، اپنے گھروں کو جائیں اور ضرور آیتوں کو دیکھا کریں. تو وہ اس طرح سے، یعنی کہ اس سے کیا، اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا. ایون جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوں کو غیب کا علم ہے، یہ جو جادوگر ہیں یہ جاتے ہی اس لیے ان کے پاس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کا علم ہے انہیں، اور ہم ان سے کچھ لے لیں گے اور وہ کر دیں گے ہمارے کام. تو یہ ہے جی ابھی جن ہمارا پیچھا بھی نہیں چھوڑ رہا، اور اس کے لیے جو پوزیسڈ بائی ڈیمنز ہے وہ بھی ہے ایک میننگ اس کا. جن جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوتے تھے کہ بھئی یہ تو یا تو اس کا دماغ چل گیا ہے، یا یہ غار حرا میں جا کے بیٹھا رہتا ہے رات کو بھی دن کو بھی، کوئی جن شن چمٹ گیا ہوگا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم جن کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، کل ہم سورہ جن انشاءاللہ سے پوری کی پوری پڑھیں گے. اللہ حافظ جی. پھر